معمار سینا صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک پورا دور ہے جو پتھر اور گنبدوں میں ڈھل کر آج بھی استنبول کی شاندار شکل کا تعین کر رہا ہے۔ ان کے ہاتھوں سے سینکڑوں انجینئرنگ کے شاہکار نکلے جو صدیوں اور زلزلوں کو جھیل چکے ہیں، مگر آج کا ناظر انہیں زیادہ تر ایک ڈرامے کی بدولت جانتا ہے، جہاں اس عبقری معمار کو ایک نوجوان مہر ماہ سلطان پر نا امید عاشق رومانی کردار میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ عظیم جذبہ تاریخی حقیقت تھا یا محض مصنفین کا تخیل؟ اس ویڈیو میں ہم معمار اعظم کی شخصیت پر سے پردہ اٹھائیں گے، ایک سادہ ینیچری سے سلطنت کے چیف معمار تک کے سفر کا جائزہ لیں گے، اہم منصوبوں کا باریک بینی سے تجزیہ کریں گے، پردے کے کردار کا حقیقت سے موازنہ کریں گے اور اس شخص کی زندگی کے بارے میں سچائی جاننے کی کوشش کریں گے جس نے ابدیت تعمیر کی۔ سن 1489 میں کیسری، جدید کیسری کے قریب اناطولیہ کے مرکز میں واقع ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں اغیرناس میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کی تقدیر میں اسلامی دنیا کی صورت بدلنا لکھا تھا۔ اس کے ابتدائی سال معمہ بنے رہے اور سرکاری تاریخ نگاری نے دیر تک اس کے مسیحی پس منظر کے تلخ حقائق کو نظر انداز کیا، مگر اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا عظیم معمار نسلاً ترک نہیں تھا، وہ ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کی جڑیں آرمینیائی یا یونانی تھیں۔ ان دنوں اغیرناس اپنے موروثی سنگت راشوں اور بڑھائیوں کے لیے جانا جاتا تھا، اور یہیں نوجوان سینا نے اپنے ہنر کی پہلی تعلیم حاصل کی جب وہ کھردرے پتھر سے وجود میں آتی شکلوں کو دیکھتا تھا۔ اس کی زندگی یکدم اس وقت بدلی جب سلطان کے افسر دوشیرمے کے لیے علاقے میں آئے۔ اس نظام کے تحت مسیحی خاندانوں سے صحت مند اور ذہین لڑکوں کو چھین کر زبردستی مسلمان بنا دیا جاتا اور استنبول بھیج دیا جاتا۔ سینا اس بھرتی میں کافی پختہ عمر میں شامل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق وہ 20 سے زائد کا تھا، جو قاعدے کی استثناء تھی اور اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی دلیل تھی۔ عمر بڑی ہونے کی وجہ سے وہ اشرافیہ کے اندرونی اسکول کے لیے نااہل ٹھہرا، اس لیے اسے شاہی کالج کے ماتحت ایک معاون اسکول میں ریاضی اور بڑھئی کے فن کی تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا۔ بہت جلد وہ نامور معماروں کی مدد کرنے لگا اور ان کا ہنر سیکھنے لگا۔ 3 سال بعد سینا نے اسکول سے فراغت حاصل کی اور ایک معمار اور انجینئر بن گیا۔ ایک ہی رات میں وہ سلطنت کی عظیم مشینری کا حصہ، ایک ینیچری بن گیا جس کا راستہ بیرکوں اور میدان جنگ سے ہوتا ہوا اقتدار کی بلندیوں تک جاتا تھا۔ یہ سوال کہ اس کی قومیت آج بھی اتنی گرما گرم بحث کا باعث کیوں ہے، یہ تسلیم کرنا کہ عثمانی معماری عظمت کی مرکزی علامت ایک آرمینیائی تھا، بہت سے لوگوں کے لیے قطعی ناقابل قبول تھا۔ اور پھر بھی توپ کاپی محل کے محفوظ کردہ آرکائیوز میں موجود کلیدی ثبوت وہ خط ہے جو خود معمار سنان نے سلطان سلیم دوم کو لکھا تھا۔ یہ دستاویز 1573 کی ہے، جب معمار اپنی شہرت کی بلندیوں پر تھا۔ اس خط میں سنان سلطان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنے قپا دو کیا، یعنی قیصری میں رہائش پذیر رشتہ داروں کو نو فتح شدہ قبرص جلاوطنی سے بچانے پر مہربانی فرمائے۔ اگر وہ نسلی طور پر ترک ہوتا تو اس طرح کی درخواست بے معنی ہوتی، کیونکہ مسلم آبادی اس جلاوطنی کے تابع نہیں تھی۔ خط نے وہ صاف طور پر اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی نشاندہی کرتا ہے جو مسیحی ہی رہے تھے۔ سلطان نے اپنے محبوب معمار کی درخواست منظور کر لی، اور بادشاہی مہربانی کا یہ اشارہ دستاویزی ثبوت بن گیا کہ سنان نے کبھی اپنی جڑوں کو فراموش نہیں کیا، باوجود اس کے کہ وہ عثمانی تخت کے دامن میں دہائیوں خدمت کر چکا تھا۔ سنان نے ینیچری فوج میں ایک سادہ بڑھئی سے سلطنت کا چیف معمار بننے تک کا سفر طے کیا، لیکن اس کی بنیاد ہمیشہ وہی علم رہا جو اس نے اپنے آبائی گاؤں آغیدناس میں حاصل کیا تھا۔ یہ دہرائیت، مسیحی بچپن اور اسلامی پختگی، آرمینیائی خون اور عثمانی وفاداری نے اس کے فنکار کا ایک انوکھا امتزاج تخلیق کیا۔ لیکن عظیم معمار بننے سے پہلے اسے جنگ کی بھٹی سے گزرنا پڑا، جہاں اس کے ہاتھوں میں پرکار اور پٹری کے بجائے کلہاڑی اور تلوار تھی۔ جنکشن میں داخل ہونے کے بعد سنان نہ صرف تلوار چلانا سیکھ رہا تھا بلکہ وہ فوجی تکنیکی بقا کا سخت سکول بھی گزار رہا تھا۔ سنان نے بڑھئی کا پیشہ چنا۔ عثمانی فوج میں بڑھئی انجینئرنگ کور کے اشرافیہ تھے جو پل بنانے، محاصرے کے ہتھیاروں کی مرمت اور کیمپوں کو مستحکم کرنے کے ذمہ دار تھے۔ یہیں وہ معمار وجود میں آیا جس نے بعد میں پتھر کو سانس لینے کا فن سکھایا۔ اس کا فوجی کیریئر 20 سال سے زائد جاری رہا اور ہر مہم اس کے لیے فتح شدہ زمینوں کے فن تعمیر کا مطالعہ بن گئی۔
سنان کی پہلی سنگین جنگی بپتسمہ 1521 میں بیلگراد کی فتح کے دوران ہوئی اور پھر 1522 میں جزیرہ روڈز کے طویل اور تھکا دینے والے محاصرے میں۔ جب سلطان سلیمان کی توپیں قلعوں کی دیواروں میں سوراخ کر رہی تھیں، سنان ان دیواروں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ چنائی، پشتوں کے نظام اور بازنطینی اور یورپی قلعہ بندیوں کی کمزور جگہوں کا تجزیہ کرتا تھا۔ یہ تجربہ اس کے مستقبل کے منصوبوں کی بنیاد بنا، جنہوں نے درجنوں تباہ کن زلزلوں کو بھی برداشت کیا۔ موہاج کی جنگ میں 1526 میں سنان نے نہ صرف ایک ماہر کی حیثیت سے بلکہ ایک حکمت عملی ساز کے طور پر بھی خود کو منوایا۔ ایک عام انجینئر سے وہ ینیچری کور کا افسر بن گیا، لیکن حقیقی کامیابی اسے 1534 میں بغداد کی مہم کے دوران صفویوں کے خلاف ملی۔ سلطنت عثمانیہ کو ایک غیر متوقع رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ جھیل وان، زمینی راستہ منقطع تھا اور فوج اور بھاری توپ خانے کو پار کرنے کے لیے کشتیاں نہیں تھیں۔ سنان نے ایک جرأت مندانہ منصوبہ پیش کیا، مقامی جنگلات کی لکڑی استعمال کرتے ہوئے ساحل پر ہی ایک بحری بیڑا تیار کیا جائے۔ تاہم فیصلہ کن لمحہ جس نے اس جنگجو کو معمار میں تبدیل کر دیا، 1538 میں مولڈووا کی مہم کے دوران آیا۔ سلطان سلیمان کی فوج طوفانی دریائے پروت کے سامنے کھڑی تھی۔ زمین اتنی دلدلی تھی کہ درباری معماروں میں سے کسی نے بھی پل کی تعمیر کی تجویز پیش کرنے کی جرأت نہ کی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی تعمیر کیچڑ میں دھنس جائے گی، لیکن سنان وہ شخص تھا جس کی بدولت ناقابل یقین 13 دنوں میں پل تعمیر ہو گیا۔ سلطان سلیمان نے خود اس عمل کا مشاہدہ کیا اور سمجھ گئے، یہ شخص نہ صرف انسانوں بلکہ خود فطرت کو بھی فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سنان کی زندگی کا یہ عسکری دور اس کے بعد کے فن تعمیر کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کی مساجد لاکھوں ٹن پتھر کے باوجود اتنی ہلکی، تقریباً بے وزن کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ سنان ایک سپاہی رسد اور درستگی کی اہمیت جانتا تھا۔ 50 سال کی عمر میں جب اس کے ہمعصر بیشتر آرام کرنے لگتے تھے، سنان صرف اپنی سب سے بڑی لڑائی دوام کے لیے جنگ شروع کر رہا تھا۔ 1539 میں سنان نے مکمل طور پر تلوار رکھ دی، پرکار ہاتھ میں لی اور سلطنت کا چیف معمار بن گیا، جبکہ اس کے پاس وہ تجربہ تھا جس پر اس دور کا کوئی بھی معمار رشک کرتا۔ سنان کی تقرری نے ایک منفرد ساخت، کارپس آف کورٹ آرکیٹیکٹس کے قیام کا باعث بنی۔ یہ ایک طاقتور سرکاری ادارہ تھا۔ سنان بیک وقت 3 براعظموں پر تعمیراتی کاموں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس کی نگرانی میں سینکڑوں ماہر کام کرتے تھے: سنگ تراش، بڑھائی، شیشہ گر، ہائیڈرولک انجینئر اور خطاط۔ چیف معمار کے روزمرہ حقیقت کیا تھی؟ یہ نہ صرف تخلیقی جستجو تھی بلکہ بیوروکریسی، بدعنوانی اور رسد کے انتظام کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش تھی۔ سنان ذاتی طور پر تخمینوں کی منظوری دیتا، تعمیراتی مواد کے معیار کی جانچ کرتا اور پروجیکٹس کا معائنہ کرتا۔ اسے غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کا اختیار حاصل تھا جو شہری پانی کی فراہمی میں رکاوٹ بنتی تھیں یا عوامی راستوں کو بند کر دیتی تھیں۔ حقیقتاً سنان استنبول کی بے ترتیب افزائش کو ایک مشترکہ جمالیاتی اور فعال قالب میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے محکمے نے اعلیٰ طرز کے مدرسہ تعمیرات کا کردار بھی ادا کیا۔ سنان سمجھتے تھے کہ ایک شخص 100 عمارتیں نہیں بنا سکتا، اس لیے انہوں نے معیاری نمونوں کا نظام تخلیق کیا۔ وہ شاگرد تیار کرتے جو ان کے اسلوب اور طریقوں کو جذب کر لیتے، پھر صوبوں میں روانہ ہو جاتے۔ سلطان سلیمان ان میں وہ شخص دیکھتے تھے جو سلطنت کے عزائم کو پائیدار پتھر میں بدل سکے۔ اسی دار میں وہ چیز وجود میں آئی جسے آج ہم کلاسیکی عثمانی طرز کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سنان منتظم، سنان فنکار سے کم باصلاحیت نہیں تھا۔ انہوں نے اینٹوں اور دیگر تعمیراتی اجزاء کی معیاری داری کا نظام ترقی دیا جس سے کام میں کئی گنا تیزی آتی تھی۔ نیز وہ تعمیراتی سامان کی منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول کرتے تھے تاکہ بڑی تعمیرات کے دوران قیاس بازی کو روکا جا سکے۔ وہ دستاویزات اب بھی موجود ہیں جن میں انہوں نے زلزلہ خیز علاقوں میں بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے مورٹر کے اجزاء ذاتی طور پر تحریر کیے۔ سنان نے 5 سلاطین کے دور میں اپنا عہدہ برقرار رکھا، جو اس مرتبے کے کسی عثمانی افسر کے لیے مطلق ریکارڈ ہے۔ کسی اور کے پاس فوجی تجربے، ہندسی ذہانت اور انتظامی صلاحیتوں کا یہ امتیاز نہیں تھا۔ انہوں نے 400 سے زائد تعمیرات پر مشتمل ورثہ چھوڑا۔ جب 1543 میں سلطان سلیمان قانونی کے بڑے اور سب سے پیارے بیٹے شہزادہ محمد کا چیچک سے انتقال ہو گیا تو شہزادے کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے سلطان سلیمان نے معمار سنان کو ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جو ان کے ناگہانی گئے بیٹے کے لیے قابل یادگار ثابت ہو۔ سنان کے لیے یہ دارالحکومت میں پہلا شاہی شان والا منصوبہ تھا
بعد میں انہوں نے خود اس کام کو شاگرد کا کارنامہ قرار دیا۔ شہزادہ مسجد کی تعمیر 1543 میں شروع ہوئی اور ریکارڈ کیرات مدت یعنی صرف 4 سال میں مکمل ہوئی۔ ماضی کی عظیم عبادت گاہوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی ساختی غیر مستحکمی اور بصری بھاری پن تھا۔ سنان نے اپنے سامنے ایک ایسی فضا تخلیق کرنے کا ہدف رکھا جو یکجان، روشنی سے بھرپور اور ہندسی طور پر کامل دکھائی دے۔ انہوں نے پہلی بار 4 پتیوں والی شملہ کا انقلابی خاکہ استعمال کیا۔ 19 میٹر قطر کا مرکزی گنبد 4 طرف سے 4 نیم گنبدوں سے سہارا دیا جاتا ہے۔ اس سے بنیاد پر بوجھ کو مثالی طور پر تقسیم کرنا ممکن ہوا اور ان بھاری بھرکم اندرونی ستونوں سے چھٹکارا مل گیا جو پرانی عمارتوں میں جگہ کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ یہ مسجد اپنے خاص عنصر کی وجہ سے معمار کی دیگر تمام شاہکار تخلیقات سے ممتاز ہے، مینار۔ سنان کے طویل کیریئر میں یہ واحد موقع تھا جب انہوں نے میناروں کو انتہائی بھرپور، تقریباً پھولوں جیسی کٹی ہوئی پتھر کی نقاشی اور ہندسی نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ مسجد کے گرد سنان نے ایک مکمل احاطہ تعمیر کیا جس نے اس جگہ کو ایک زندہ معاشرتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ یہاں مدارس، غریبوں کے لیے مفت کچن، ایک مکتب اور کارواں سرائیں تعمیر کی گئی تھیں۔ لیکن وہ تعمیر جسے سلطنت عثمانیہ کے سنہری دور کا آئینہ دار بننا تھا، 1550 میں شروع ہوئی۔ مسجد سلیمانیہ کو تعمیر ہوئے پورے 7 سال لگے، ایک مدت جس نے سلطان سلیمان کا صبر کئی بار توڑ دیا۔ یہ عظیم منصوبہ ان کی محبوبہ اہلیہ خرم سلطان کی وفات سے صرف چند ماہ قبل مکمل ہوا۔ تاہم ان شاندار دیواروں کے پیچھے نہ صرف انجینئرنگ کے حساب کتاب چھپے تھے بلکہ تلخ جھگڑے بھی جنہوں نے بہت سی داستانوں کو جنم دیا۔ ان میں سے ایک داستان معمار اور سلطان کے درمیان تعمیر کی مدت کو لے کر ہے۔ چنانچہ غضبناک سلیمان بغیر اطلاع کے تعمیراتی مقام پر دھاڑتا ہے اور معمار کو خالی مسجد کے بیچ میں بیٹھا تال پر ڈھول بجاتے ہوئے پاتا ہے۔ غصے میں آ کر سلطان اس معمار کو بے دین کہہ کر پکارتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ مقدس جگہ میں کام کے بجائے مسخرانہ پن کر رہا ہے۔ سنان عاجزی سے وضاحت کرتے ہیں کہ وہ صوتیات جانچ رہے ہیں تاکہ امام کی نماز کا ہر لفظ مسجد کے آخری کونے تک پہنچے۔ یہ خوبصورت منظر ہے جو کام کے لیے لگن کو ظاہر کرتا ہے، لیکن دیگر داستانیں کہیں زیادہ اشتعال پریز تصویر پیش کرتی ہیں۔ چغلی خوروں نے سلطان سلیمان سے کہا کہ سنان مکمل طور پر سست ہو گیا ہے اور تعمیر کی رہنمائی کے بجائے سارا دن نامکمل مسجد میں بیٹھا حقہ پیتا ہے۔ سلیمان ذاتی طور پر مسجد پہنچا جو معمار کو وہیں قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے واقعی سنان کو ہاتھ میں حقہ لیے دیکھا، تاہم معمار نے بادشاہ کو پاس بیٹھنے اور کان لگانے کی دعوت دی۔ پتہ چلا کہ حقے میں تمباکو نہیں تھا، صرف پانی تھا۔ سنان بلبلے بناتے ہوئے ایک مخصوص آواز پیدا کر رہا تھا اور سن رہا تھا کہ یہ آواز گنبدوں کے نیچے کیسے گونجتی ہے۔ اس طرح وہ سینکڑوں کھوکھلی گھڑوں جو دیواروں اور گنبد میں چنے گئے تھے کے لیے مثالی مقام معلوم کر رہا تھا۔ سلطان سنان کی انجینئرنگ چال سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے غصے کو رحمت سے بدل دیا۔ ایک اور داستان بیرونی سیاسی سازشوں سے جڑی ہے۔ صفوی شاہ طہماسپ، جو سلیمان کا دیرینہ دشمن تھا، نے عثمانی حکمران کا تمسخر کرنے کا عجیب طریقہ سوچا۔ یہ افواہیں سن کر کہ سلیمانیہ کی تعمیر مالی بحران کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے، شاہ نے استنبول میں ایک شاہانہ تحفہ بھیجا، ایک صندوق جو قیمتی پتھروں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے خط تعارف میں طہماسپ نے طنزیہ ہمدردی کے ساتھ سلیمان کو تجویز دی کہ وہ اپنے زیورات بیچ کر آخرکار مسجد کی تعمیر مکمل کرے۔ غضبناک سلیمان نے سنان کو ایک صندوق سونپا اور حکم دیا کہ ہیروں اور زمردوں کو عام تعمیراتی سامان کی طرح استعمال کیا جائے، لیکن سنان سمجھ گیا کہ ان قیمتی پتھروں کو صرف دیوار میں جڑ دینے کا مطلب ہے انہیں مستقبل میں لٹیروں کے ہاتھوں لٹنے کے لیے چھوڑ دینا۔ اس نے ان انمول جواہرات کو باریک پاؤڈر میں پیسنے کا حکم دیا۔ اس قیمتی دھول کو ایک خاص چونا یعنی سیمنٹنگ محلول میں ملا دیا گیا، جس سے میناروں میں سے ایک کی چنائی کو مضبوط کیا گیا۔ تب سے عوام میں سلیمانیہ کے 4 میناروں میں سے ایک کو جواہرات والا مینار کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ خوبصورت کہانیاں ممکنہ طور پر محض افسانہ ہیں، لیکن ان پر یقین کرنا یا نہ کرنا ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے۔ جب معمار سنان کی عمر تقریباً 80 برس کی ہو چکی تھی تو اس نے اپنے سب سے پرجوش منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا۔ ایڈرنے کی سلیمیہ مسجد وہ بن گئی جسے خود استاد نے اپنا شاہکار کہا۔ اس دور کے اسلامی معمار کا سب سے بڑا پیشہ ورانہ خواب کیا ہو سکتا تھا؟ جواب آسان اور ساتھ ہی جرأت مند ہے: آیا صوفیہ یعنی سنتا صوفیہ کی چھت کو پیچھے چھوڑنا، جو جسٹینین کے دور سے ہی عظمت اور انجینئرنگ کی پیچیدگی کا بے مثال معیار سمجھی جاتی تھی۔ سلیمیہ میں سنان نے نہ صرف آیا صوفیہ کی برابری کی بلکہ اسے پیچھے بھی چھوڑ دیا۔
سلیمیہ کے گنبد کا قطر تقریباً 31.3 میٹر ہے اور فرش سے اس کی بلندی 43 میٹر تک پہنچتی ہے۔ لیکن آیا صوفیہ کے برعکس، جہاں گنبد نصف گنبدوں اور بھاری دیواروں کے پیچیدہ نظام پر ٹکا ہوا ہے جس سے بوجھل پن کا احساس ہوتا ہے، سلیمیہ کا گنبد ہوا میں معلق دکھائی دیتا ہے۔ سنان نے پوری ساخت کو 8 مضبوط ستونوں پر رکھا جو 8 کونوں والی بنیاد کے اندر ایک دائرے میں ترتیب دیے گئے تھے۔ اس حل نے اسے مسجد کے اندرونی حصے کو دیواروں سے پاک کرنے کی اجازت دی، جس سے ایک وسیع نور سے بھرپور ہال تخلیق ہوا۔ راز ریاضیاتی درستگی اور جدید ترین بٹریسز کے استعمال میں ہے، جنہیں سنان نے مہارت سے دیواروں کے اندر چھپا دیا تھا۔ لیکن اصل انجینئرنگ کا معجزہ، جو آج بھی جدید معماروں کو حیرت سے سر ہلانے پر مجبور کر دیتا ہے، سلیمیہ کے 4 مینار ہیں۔ یہ مسجد کے کونوں پر واقع ہیں اور دنیا کے بلند ترین میناروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی بلندی 70 میٹر سے زائد ہے۔ یہ مطلق شاہکار دارالحکومت استنبول میں نہیں بلکہ ایڈرنے میں کیوں ہے؟ اس کی متعدد روایات ہیں۔ ایک، بالکل عملی۔ استنبول میں اس وقت اتنی بڑی عمارت کی تعمیر کے لیے کوئی مناسب پہاڑی نہیں بچی تھی جو شہر پر غلبہ حاصل کر سکے۔ دوسری روایت صوفیانہ ہے۔ سلطان سلیم دوم، جو سلیمان اور خرم کا بیٹا تھا، نے مبینہ طور پر خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے اسے ایڈرنے میں مسجد بنانے کی جگہ بتائی۔ تاہم مورخین زیادہ معقول وضاحت کی طرف مائل ہیں۔ ایڈرنے یورپ میں عثمانیوں کا پہلا دارالحکومت اور ایک کلیدی فوجی چوکی تھا۔ یہاں اتنی بڑی مسجد تعمیر کر کے سلیم دوم اور سینان نے پوری مغربی دنیا کے سامنے سلطنت کی اٹل طاقت اور یورپ کی دہلیز پر اس کی ثقافتی برتری کا اعلان کیا۔ سلیمیہ مسجد کلاسیکی طرز تعمیر کی انتہا بن گئی۔ یہاں سینان نے روشنی کے نظام کو مکمل طور پر بہترین شکل دی۔ مسجد میں سینکڑوں کھڑکیاں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ روشنی یکساں طور پر اندر آتی ہے اور کوئی تاریک کونا باقی نہیں رہتا۔ افسانہ ہے کہ اس جگہ پہلے ایک لالے کا باغ تھا، جس کی مالکن نے طویل عرصے تک زمین تعمیر کے لیے دینے سے انکار کیا۔ سینان نے اس کی ضد کے جواب میں لالے کو الٹا بنانے کا حکم دیا، جو اس کی ناشکری کی علامت تھی۔ سیریل میں معمار سینان کا کردار، جسے اداکار گورکان آئیغون نے شاندار طریقے سے نبھایا، ناظرین کے لیے عظیم معمار کی دنیا میں ایک کھڑکی بنا۔ لیکن جیسا کہ فلموں میں اکثر ہوتا ہے، تاریخی حقیقت کو ڈرامے اور سازشوں کی قربانی دے دی گئی۔ اسکرین پر ہمیں ایک پراسرار، خاموش اور نہایت وفادار ماہر دیکھتے ہیں، جس کی زندگی سلطان کے خاندان کے احکامات اور پوشیدہ جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تاہم حقیقی سینان کہیں زیادہ بڑی، سخت اور با اثر شخصیت ثابت ہوتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں سینان کی عمر اور زمانہ ظہور سے۔ سیریل میں وہ ہمیں ایک بالغ مرد کے روپ میں نظر آتا ہے، سلیمان کی یورپ کی مہمات کے دور میں۔ اس حقیقت کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے کہ سینان نے چیف آرکیٹیکٹ مقرر ہونے سے پہلے 25 سال سے زائد عرصے تک یینیچری فوج میں خدمات انجام دیں۔ حقیقت میں سینان محض باصلاحیت معمار نہیں تھا، بلکہ ایک اعلیٰ عہدے کا افسر تھا جو درجنوں لڑائیوں میں سخت سے سخت تجربوں سے گزرا تھا۔ فلمی سینان ضرورت سے زیادہ اداس نظر آتا ہے، جبکہ اصلی سینان میں یینیچری کی آہرنی گرفت اور ایک کمانڈر کا نظم و ضبط موجود تھا جو مزدوروں کی فوج کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سب سے سنگین تضاد اس کے سماجی مرتبے اور محل میں اثر و رسوخ سے متعلق ہے۔ سیریل میں سینان کو اکثر سلطان یا خرم سلطان کی مرضی کا منجب تعمیل کرنے والا دکھایا گیا ہے، لیکن چیف آرکیٹیکٹ کا عہدہ اسے سلطنت کے طاقتور ترین افسروں میں سے ایک بناتا تھا۔ وہ خزانے سے بھاری رقوم کا اختیار رکھتا تھا اور متعدد وزیروں کو نظر انداز کرتے ہوئے سلطان تک براہ راست رسائی رکھتا تھا۔ سیریل میں اس کے کردار کو اکثر مرکزی کرداروں کی زندگی کے آرائش کار کے درجے تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک شہری منصوبہ بند تھا جو پورے خطے کی سمت متعین کرتا تھا۔ خرم سلطان واقعی معمار سینان کی سب سے بڑی سرپرست تھیں۔ انہی کے لیے اس نے آگ سرائے علاقے میں مشہور حمام اور ایک فلاحی کمپلیکس تعمیر کیا تھا، لیکن ان کا آپس میں رابطہ 16ویں صدی کے اسلامی اصولوں کے تحت سخت پابندیوں کا پابند تھا۔ سلطان کی بیوی اور مرد معمار کے درمیان راست اعتماد پر مبنی گفتگو تقریباً ناممکن تھی۔ سارا رابطہ خواجہ سراؤں یا خطوط کے ذریعے ہوتا تھا اور ذاتی دوستی کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ملتا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ڈرامے میں تخلیقی عمل کو کس طرح دکھایا گیا ہے۔ سنان اکثر ایک آزاد فنکار کی طرح نظر آتے ہیں جو تحریک کی تلاش میں رہتا ہے،
جبکہ حقیقی سنان سب سے پہلے ایک انجینئر اور ریاضی دان تھا۔ اس کا کام مواد کی مزاحمت کے پیچیدہ حسابات اور سیسے اور سنگ مرمر کی فراہمی کی لاجسٹکس پر مشتمل تھا۔ ڈرامہ اس کے کام کو رومانوی شکل دیتا ہے، خوبصورت منظر کے پیچھے پسینے، خون اور انتہائی سخت انتظامی محنت کو چھپا دیتا ہے۔ تاہم سب سے زیادہ دلچسپی مہرما سلطان کے ساتھ محبت کی کہانی میں ہے۔ ڈرامے میں ایک بوڑھے معمار کی سلطان کی جوان بیٹی۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ڈرامے میں تخلیقی عمل کو کس طرح دکھایا گیا ہے۔ سنان اکثر ایک آزاد فنکار کی طرح نظر آتے ہیں جو تحریک کی تلاش میں رہتا ہے، جبکہ حقیقی سنان سب سے پہلے ایک انجینئر اور ریاضی دان تھا۔ اس کا کام مواد کی مزاحمت کے پیچیدہ حسابات اور سیسے اور سنگ مرمر کی فراہمی کی لاجسٹکس پر مشتمل تھا۔ ڈرامہ اس کے کام کو رومانوی شکل دیتا ہے، خوبصورت منظر کے پیچھے پسینے، خون اور انتہائی سخت انتظامی محنت کو چھپا دیتا ہے۔ تاہم سب سے زیادہ دلچسپی مہرما سلطان کے ساتھ محبت کی کہانی میں ہے۔ ڈرامے میں ایک بوڑھے معمار کی سلطان کی جوان بیٹی سے نامکمل محبت کی دکھ بھری اور المناک داستان دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے میں سنان محض مہرما کی ایک جھلک پانے کے لیے اپنے تعمیراتی کارنامے انجام دیتا ہے اور مساجد کی تعمیر کو پتھر میں چھپی ہوئی محبت کے اقرار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مہرما سلطان کی پہلی مسجد سنان نے 1548 میں استنبول کے ایشیائی کنارے اسکودار علاقے میں تعمیر کی تھی۔ اس عمارت کو اکثر نسوانی کہا جاتا ہے۔ یہ نیچی، آرام دہ اور وسیع سائبانوں والی ہے۔ دوسری مسجد بہت بعد میں 1560 کے عشرے میں ادرنا کاپی علاقے میں تعمیر ہوئی۔ افسانہ ہے کہ سنان نے ان عمارتوں کے نکات اور بلندی کو ریاضیاتی درستگی سے اس طرح تراشا جو صرف ایک ذہین ہی کر سکتا ہے۔ ہر سال 21 مارچ کو جب موسم بہار دن رات کے برابر ہوتا ہے اور جدید رہنما اسے مہرما کی سالگرہ کہتے ہیں، جب سورج ادرنا کاپی میں واقع مسجد کے اکیلے مینار کے پیچھے ڈوبتا ہے تو اسی وقت اسکودار کی مسجد کے دو میناروں کے درمیان 14ویں رات کا چاند بالکل درمیان میں نمودار ہوتا ہے۔ اس طرح معمار کی تدبیر سے سورج اور چاند استنبول کے آسمان پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ رومانوی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تنہا مینار اس ماہر کی تنہائی اور غم کی علامت ہے جو اپنی محبوبہ سے محروم رہ گیا۔ تاہم مورخین کے پاس اس کی زیادہ حقیقت پسندانہ وضاحت موجود ہے۔ ضلع ادرنا کاپی ایک زلزلہ زدہ خطے پر واقع ہے اور اکثر زلزلوں سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ سنان نے بطور ذہین انجینئر جان بوجھ کر دوسرا مینار تعمیر نہ کر کے بنیادوں پر بوجھ کم کیا اور اس خطرناک علاقے میں عمارت کے استحکام میں اضافہ کیا۔ تاریخ کے تنظر میں سنان کی مہرما سے محبت بالکل افسانوی ہے۔ مہرما کی شادی کے وقت سنان تقریباً 50 سال کے تھے اور ابھی وہ چیف آرکیٹیکٹ مقرر ہوئے تھے۔ ایسی کوئی دستاویز، ڈائری یا ہم اثر خط موجود نہیں جو ان کے رومانوی جذبات کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ مزید یہ کہ سنان انتہائی مذہبی شخص اور سرکاری افسر تھے، جس کے لیے اپنے سلطان کی بیٹی کے لیے جذبات رکھنے کا معمولی سا شبہ بھی فوری موت کا باعث بن سکتا تھا۔ چنانچہ سنان اور مہرما کی محبت کی ساری سچائی بعد کی صدیوں کا تخیل ہے جس نے عظیم معمار کی شخصیت کو رومانوی بنانے کی ضرورت محسوس کی۔ سنان نے مہرما کے لیے 2 شاہکار تخلیق کیے جو ان کی ذاتی جذبات کی نہیں بلکہ زمین اور روشنی کے ساتھ ان کے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ ہے۔ رجسٹر کے مطابق سنان نے اپنی طویل زندگی میں 477 عمارتیں تعمیر کیں، جن میں سے تقریباً 200 آج تک موجود ہیں۔ سنان سب سے بڑھ کر ایک عظیم انجینئر اور شہری منصوبہ ساز تھے جس نے استنبول کو ایک فعال میگا شہر میں تبدیل کیا۔ ان کا ورثہ 94 بڑی مساجد، 52 چھوٹی مساجد، 57 مدارس، 41 عوامی حمام، 35 محل، 22 مقبرے، 20 کارواں سرائے، 17 عوامی باورچی خانے، 8 بڑے گودام، 7 سکول، 3 ہسپتال اور سب سے اہم بات درجنوں پل اور قناتیں ہیں۔ سنان اپنی تخلیق میں سب سے زیادہ بیوک چکمجہ میں واقع سلطان سلیمان پل کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ 635 میٹر طویل عمارت 4 علیحدہ حصوں اور 28 محرابوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تعمیر انتہائی مشکل حالات میں ہوئی۔ خلیج کی دلدلی تہہ میں بنیاد ڈالنے کے لیے معمار نے بھاری سیسے کے ڈھیر استعمال کیے اور پانی کو خاص مشینوں سے نکالا جو اس نے خود ایجاد کی تھیں۔ لیکن سنان اعظم کا اصل کارنامہ پانی کی جنگ تھی۔ 16ویں صدی میں استنبول میں پینے کے پانی کی شدید قلت تھی۔ سنان نے 50 کلومیٹر سے زائد طویل پانی کی ایک عظیم ترسیل کا نظام تیار کیا۔ یہ سرنگوں، تقسیم کے حوض اور قناتوں کا ایک انتہائی پیچیدہ نیٹ ورک تھا جو بیلگریڈ کے جنگل سے پانی لا کر شہر پہنچاتا تھا۔
سنان کے سماجی فن تعمیر کا ایک اور اہم حصہ حمام تھے۔ ان میں سب سے مشہور حمام خرم سلطان ہے جو آیا صوفیہ اور نیلی مسجد کے درمیان واقع ہے۔ سنان نے گرم ہوا سے فرش اور دیواروں کو گرم کرنے کے رومی نظام کو مکمل طور پر بہتر کیا۔ اس نے پائپوں کی ڈھلان کا اس طرح حساب لگایا کہ نمی چنائی کو نقصان نہ پہنچائے اور حرارت یکساں طور پر پھیلے اور بھٹیوں کی آگ بجھنے کے گھنٹوں بعد تک برقرار رہے۔ سنان نے کارواں سرائے کے تصور کو بھی نیا انداز دیا۔ اس نے انہیں ناقابل تسخیر قلعوں کی طرح تعمیر کیا جہاں تاجر محفوظ محسوس کر سکیں۔ ادرنے میں واقع کارواں سرائے رستم پاشا لاجسٹک کا شاہکار ہے، ایک 2 منزلہ عمارت جس میں ایک وسیع صحن تھا جہاں سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے ٹھہر سکتے تھے، جبکہ بالائی منزل پر لوگ خاموشی اور ٹھنڈک میں آرام کرتے تھے۔ معمار سنان نے تقریباً پوری صدی کے برابر زندگی گزاری۔ اس نے صرف عمارتیں نہیں بنائیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کی پتھر کی تاریخ تخلیق کی۔ اس کا ورثہ صرف مساجد ہی نہیں بلکہ پل، قناطر اور سکول بھی ہیں جو آج بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ حقیقی ذہانت کی کوئی حد نہیں۔ سنان نے یہ ثابت کر دکھایا کہ فن تعمیر صرف فن نہیں بلکہ مستقبل کے لیے اعلیٰ ترین ذمہ داری کا نام ہے۔ کیا آپ مہرماہ سلطان سے اس کی محبت کی خوبصورت داستان پر یقین رکھتے ہیں یا آپ خشک تاریخی حقائق کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر آپ کو عظیم معمار کی زندگی پر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری دوسری ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں، وہاں آپ کو حرم کے رازوں، سلطانوں کی سازشوں اور ماضی کی عظیم جنگوں کی دلچسپ کہانیاں ملیں گی۔ آپ کن دیگر موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہیں گے؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور تحریر کریں۔